بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں آرفن ریلیٹو سب کلاس 117 ویزا کے لیے کس طرح اپلائی کریں گے اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم وتھ اپیرنٹ ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، بینیفٹس، اسپانسر، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن، کاسٹ اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت بچہ ٹریول اور زندگی گزار سکتا ہے آسٹریلیا میں مستقل طور پر اپنے اسپانسرنگ رشتہ دار کے ساتھ۔ یہ ویزا ان بچوں یا جس کے پیرنٹس کی وفات ہو چکی ہوتی ہے یا جن کا پتہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس بچے کے والدین کہاں ہیں، اور اسپانسرنگ رشتہ دار یوزلی طور پر اپلائی کرتا ہے بچے کے بہاف پر۔ اس کی مدت تا حیات ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 1480 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ وقت کا صحیح اندازہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس ویزے میں درخواستیں بہت کم آتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بچے کی عمر 18 سال شادی شدہ نہ ہو یا ریلیشن شپ میں نہ ہو، بچے کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو یا اتا پتہ معلوم نہ ہو، آسٹریلیا سے باہر رہ کر اپلائی کرنا ہے۔ جس نے اسپانسر کیا ہے وہ بچے کا بھائی، بہن، آنٹی، انکل، گرینڈ پیرنٹس یا سوتیلا رشتہ دار کوئی بھی ہو۔ اس کی عمر بچہ اس صورتحال میں ہو کہ اس کو والدین کی طرف سے توجہ میسر نہ ہو اور ہیلتھ اور کریکٹر کی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اب میں آپ کو چائلڈ پیرنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بچہ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اگر والدین کی توجہ نہ ملتی ہو۔ بچہ اس وقت اپلائی نہیں کر سکتا کہ اگر والدین اس بچے کی کیئر کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 2 فارم بھرنے ہیں بچہ کے لیے، بچہ خود یا اسپانسر فارم 47CH، جبکہ اسپانسر اپنے لیے فارم 40CH بھرے گا۔ یہ تمام درخواستیں انگلش میں بھرنی ہیں اور اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس اور فیس بھی جمع کرنی ہے، اور یہ درخواست پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے ویسٹرن آسٹریلیا میں پرتھ کے آفس ہونے سے پہلے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسپانسر یعنی پیرنٹس یا اسٹیپ پیرنٹس بچے کے ہوں، 18 سال سے زیادہ عمر ہو، اس کے ساتھ آسٹریلین رہائشی ہوں، PR آسٹریلین ویزا ہولڈر ہوں، ایلیجبل نیوزی لینڈ سٹیزن ہوں۔ اگر بچے کے اسٹیپ پیرنٹ ہیں اور آپ کا تعلق بچے کے اصلی پیرنٹ سے اب نہیں رہا لیکن قانونی طور پر ذمہ داری ہے بچے کے کیئر ٹیکر کے طور پر، اور بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آسٹریلیا سے باہر ہیں۔ جب درخواست بھری آپ کا آسٹریلین PR منظور ہو گیا ہے لیکن ابھی آسٹریلیا داخل نہیں ہو پائے ہیں، بالغ بچے کو اس وقت اڈاپٹ کیا جب آسٹریلین نیشنلٹی مل گئی یا PR مل گیا یا نیوزی لینڈ کے رہائشی بن گئے، تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو فارم کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو نہ کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے
جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والی ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔